ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اے میری اللہ تقوی ملے گا کہاں سے؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اس وسیلے سے ہی تمہیں تقوی ملے گا۔ جناب والا اس وسیلے سے مراد جو قرآن 5 پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں لفظ وسیلہ ہے، اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، شاہ ولی اللہ کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ 1174 ہجری سنہ وفات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل کے اندر فرماتے ہیں اس وسیلے سے مراد مرشد کامل کی بیعت ہے۔ اور جناب والا اسماعیل دہلوی تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں ہمارے بغیر۔ جناب والا اسماعیل دہلوی صراط مستقیم کے صفحہ 69 پہ لکھتے ہیں کہ حقیقی فوز و فلاح اور کامیابی پانے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور جناب والا تیسری دلیل رشید احمد گنگوئی دیوبند کا عظیم نام ہے، ان کی امداد السلوک کا صفحہ 58 رشید احمد گنگوئی بہت بڑے مفتی دیوبند کے، وہ جناب والا فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، وہ نبوت کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے تاکہ وہ آپ کی نجات کا وسیلہ بن جائیں۔ سامعین عزیز شام توجہ کرنا، یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا، اور بڑی بدقسمتی ہے یہ بات کہتی ہوں، مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ وہ مکہ جہاں سے اسلام پھلا پھولا، 70 سال سے وہاں جو فکر نامراد جنم لے رہی ہے، وہ ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے۔ اور آج جو قرآن مجید کا ترجمہ چھپ رہا ہے وہاں سے کم و بیش 30 لاکھ قرآن مجید کے نسخے چھاپے جاتے ہیں ہر سال، اور اس کا ترجمہ مولانا جوناگڑھی نے کیا ہے، اور اس کے تفسیری جو حواشی ہے وہ تحریر کردہ ہے صلاح الدین یوسف کے۔ اور وہ جناب والا اگر صرف صلاح الدین یوسف والی بات ہوتی تو میں اس کو ڈسکس بالکل نہ کرتا، لیکن چونکہ شافاد پرنٹنگ پریس وزارت اوقاف مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے وہ قرآن چھپ رہا ہے، تو اس میں سعودیہ کی پوری مشینری جو ہے وہ انوالو ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ حقائق کو سامنے رکھنا۔ وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، اور بعض جاہل لوگوں نے قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ قرار دیا جس کی شریعت میں کوئی بنیادی نہیں، یہ انہوں نے لکھا۔ سامعین عزیز شان، اگر نیک اعمال وسیلہ ہوں اس کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجھے بتائیے، پاکستان ہندوستان کے سارے علماء اکٹھے کیجئے، اعمال کیا ہیں؟ اعمال کی تعریف کیجئے۔ اعمال مخلوق ہیں، اعمال کیا ہیں؟ سورہ صافات آیت نمبر 96 اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا بھی خالق ہوں، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہوں۔ تو جس کا اللہ خالق ہے وہ مخلوق ہوئی یا نہیں؟ اللہ ہمارا بھی خالق، ہمارے اعمال کا بھی خالق، ہم بھی مخلوق، ہمارے اعمال بھی مخلوق۔ اور اس پہ تو تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل و اشرف و اکمل مخلوق محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو میں بطور چیلنج یہ بات کرتا ہوں اور بڑی تسلی سے بات کرتا ہوں کہ نماز مخلوق، روزہ مخلوق، حج مخلوق، زکوٰۃ مخلوق، لیکن نماز ادنا مخلوق، روزہ ادنا مخلوق، حج ادنا مخلوق، زکوٰۃ ادنا مخلوق، رسول اللہ اعلیٰ مخلوق۔ اگر ادنا مخلوق کا وسیلہ جائز ہے تو اعلیٰ مخلوق کا کیوں نہ جائز ہے؟ اور دوسری بات یہ پڑھے لکھے حضرات سے میرا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اعمال جو ہیں، اعمال یہ اصل ہے یا فرع ہیں؟ تھوڑی آواز کم کر دیجیے۔ یہ اعمال اصل ہیں یا فرع ہیں؟ فرع ہیں، فرع ہیں، اور اس کو میں بھی مانتا ہوں، دیوبند حضرات بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں۔ اعمال فرع ہیں، ذات رسول اصل ہے۔ اعمال فرع ہیں، ذات رسول اصل ہے۔ اصل کا وسیلہ جائز
نہ ہو اور فرع کا وسیلہ جائز ہو، میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی بھئی فرع کا وسیلہ جائز ہے تو اصل کا کیوں نہ جائز ہے؟ آج سوچنے کی ہے۔ پھر تیسری بات یہ امام تقی الدین سبکی جیسے عظیم محدث شفاء السقام میں فرماتے ہیں لوگوں اعمال کیا ہیں؟ فرمایا یہ فعل انسانی ہے، اعمال انسان کا اپنا فعل ہے جو انسان ادا کرتا ہے، اس کا عامل ہے۔ تو سامعین نصیحت شام امام تقی الدین سبکی جیسے عظیم محدث شفاء السقام میں فرماتے ہیں لوگوں اعمال جو ہیں یہ انسان کا اپنا فعل ہے، انسان کے اپنے فعل میں کوتاہی اور قصور ہو سکتا ہے، تمہارے اعمال میں قصور ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ فرمایا اعمال انسان کا اپنا فعل ہے، فعل انسانی میں کوتاہی اور قصور ہو سکتا ہے، اور ذات رسول میں کوتاہی اور قصور کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ تو جن اعمال میں قصور اور کوتاہی کا امکان ہے اگر ان کا وسیلہ جائز ہے تو ذات رسول جس میں نہ کوتاہی نہ قصور تسلیم کیا جا سکتا ہے، ذات رسول کا وسیلہ کیوں نہیں جائز؟ اور تیسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سارے نمازی ہیں، اللہ آپ سب کو پابند بنائے نماز کا۔ ایک بات بتائیے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میری نماز اللہ کی جناب میں قبول ہے؟ کوئی کائنات میں کوئی ایسا نمازی پیدا ہی نہیں ہوا جو دعوے سے کہے جی میری نماز اللہ کی جناب میں قبول ہے۔ کوئی حاجی ایسا پیدا ہوا ہے کہ جی میرا طواف اللہ کی جناب میں قبول ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، قبول ہے یا مردود ہے کسی کو نہیں پتا۔ یار جسے نہ بارش آسی سارے نو پتہ چل جائے، مہربانی کرو میری طرف توجہ کرو۔ بارش آ گئی اللہ دی رحمت ہے، کوئی نہیں بیٹھے رسان اللہ فضل فرمائے سے انشاءاللہ۔ توجہ کرو سامعین نصیحت شام، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کوئی بندہ بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو کہ جی میری نماز اللہ کی جناب میں قبول ہے، میرا دعویٰ ہے، نہیں، قبول ہے یا مردود ہے، رد کر دی جاتی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو بھائی میرے تیرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں بذات خود اس میں جتنا بھی تو خشوع و خضوع پیدا کر لے، لیکن حتمی طور پہ یقینی طور پہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نمازیں اللہ کی جناب میں قبول ہیں، میرے اعمال اللہ کی جناب میں قبول ہیں۔ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ مشکوک ہے نا، مشکوک ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیا ذات رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ ذات رسول ہر حال میں رب کی جناب میں قبول و منظور ہے۔ تو جو اعمال قبول و مردود ہونے میں مشکوک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں، اگر ان کا وسیلہ جائز ہے تو جو ذات رسول ہر حال میں اللہ کی جناب میں قبول ہی قبول ہے، تو ذات رسول کا وسیلہ جائز ہوا یا نہیں ہوا؟ ذرا توجہ کرنا۔ وہ جناب والا جو میں عرض کر رہا تھا کہ مکے سے قرآن چھپا، اس میں جو تفسیر میں لکھا گیا اسرا الدین یوسف نے پتہ ہے کیا لکھا؟ کہتا ہے جی قبروں میں مدفون لوگوں کو وسیلہ، بزرگوں کو وسیلہ سمجھ لیا جائے لوگوں کے نے، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ ان کی بولی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اس پہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس فکر کی بے خونی کی جائے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے معارض ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ ہم اہل سنت جماعت سمجھتے ہیں، اور بزرگوں سے مراد یا نبی ہیں یا ولی ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر قبروں میں مدفون بزرگوں کو وسیلہ بنانا یہ جاہلانہ عمل ہے، اور اگر قبروں میں مدفون نبیوں کو وسیلہ بنانا یہ جاہلوں والا عمل ہے، تو پھر جناب والا میں حدیث پڑھنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری سے۔ سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام عبد الرحمن دارمی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم محدث ہیں جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں۔ امام بخاری کا صنفات 256 ہجری ہے، اور امام دارمی رحمت اللہ علیہ کا صنفات 255 ہجری ہے۔ امام بخاری سے بھی 1 سال پہلے دنیا سے پردہ فرمایا۔ امام دارمی رحمت اللہ علیہ سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ذرا توجہ کرنا۔ آؤ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سارے اکٹھے ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، عرض کیا امی جان نماز استسقاء پڑھ تھک گئے، توبہ استغفار کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہو پا رہی، تو حضرت